بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی والی۔ سوال نمبر 2، مفاجأتن اچانک آنا، مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھیں اور تخفیف کے قواعد کا اجرا کریں۔ یہ سوال ہمیں حل کرنا ہے۔ تو مفاجأتن سے ہمیں اسماء مشتقات لکھنے ہیں، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ اور اسم تفضیل۔ اسم فاعل کی گردان مفاجأتن سے ہوگی مفاجئن، مفاجئان، مفاجئون، مفاجئتن، مفاجئتان، مفاجئاتن۔ اب یہاں پر مفاجئن میں تو کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ حمزہ مفتوحہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے اگر حمزہ مفتوحہ ضمہ کے بعد ہو تو اس کو واو سے، کسرہ کے بعد ہو تو یا سے، اور اگر فتح کے بعد ہو تو الف سے بدلنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر حمزہ کسرہ کے بعد تو ہے لیکن مفتوحہ نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ آگے ہے مفاجئانی یعنی تثنیہ کا صیغہ۔ یہاں پر جو ہے قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ مفاجئانی، کیونکہ حمزہ مفتوحہ جو ہے کسرہ کے بعد باقی ہے، اور اگر حمزہ مفتوحہ کسرہ کے بعد باقی ہو تو اسے یا سے بدلنا جائز ہے، تو پڑھیں گے مفاجیانی۔ ایسے ہی مفاجئتن جو واحد مؤنث کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا، اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ مفاجئتانی جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، اور مفاجئاتن جو ہے جمع کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ، اس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے ہے اسم مفعول کی گردان۔ اسم مفعول کی گردان اگر مفاجأتن سے کریں گے تو ہوگی مفاجئن، مفاجئان، مفاجئون، مفاجئتن، مفاجئتان، مفاجئاتن۔ اور یہاں پر بھی تثنیہ کا صیغہ جو ہے، اسم مفعول کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے کون سا؟ مفاجئانی، یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا کیونکہ حمزہ مفتوحہ یہ فتحہ کے بعد ہے، اور اگر حمزہ مفتوحہ فتحہ کے بعد ہو تو الف سے بدلنا جائز ہے، تو مفاجانی ہو جائے گا۔ تو جو الف ہے یہاں پر 2 الف جمع ہو جائیں گے، تو ایک الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا، حمزہ الف ہو کر گر جائے گا، تو بچے گا مفاجانی۔ اور مفاجأتن میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، مفاجئتانی میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، اور مفاجئاتن میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ یعنی اس میں مفعول کے 2 صیغے چھوڑ کر کے بقیہ صیغوں میں یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ آگے ہے اس میں ظرف۔ اگر اس میں ظرف بنائیں گے مفاجاتن سے تو بنے گا مفاجئن، مفاجآنی، مفاجآتن۔ تو اس کے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں بھی یہی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا۔ آگے اس میں آلہ بنائیں گے تو ہوگا ما بہ المفاجأۃ۔ یہ ما بہ المفاجأۃ جو ہے اس میں آلہ کا صیغہ، اس میں بھی قاعدہ نمبر 1 ہی جاری ہوگا۔ آگے ہے اس میں تفضیل، اشد مفاجأتن، اس میں بھی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا۔ تو ہم نے یہ مفاجأتن سے یعنی یا مفاجاتن پڑھے یا مفاجأتن پڑھے، اس سے ہم نے اسماء مشتقات کی گردانیں بھی کر لی اور تخفیف کے قواعد کا اجرا بھی کر لیا۔ اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہمارا ہے کہ درج ذیل مصادر سے مندرجہ ذیل گردانیں لکھیں۔ جیسے ہمارے پاس مصادر دیے گئے ہیں، تأدب، اطمئنان، استرعاف، اجتراء۔ تو تأدب سے ہمیں گردان کرنی ہے ماضی و مضارع معروف و مجہول کی، اطمئنان سے ہمیں گردان کرنی ہے نفی تاکید بلند معروف و مجہول کی، اور استرعاف سے ہمیں گردان کرنی ہے لام تاکید بنون ثقیلہ و خفیفہ معروف و مجہول۔ اجتراء سے ہمیں گردان کرنی ہے نہیں معروف و مجہول کی، یہ ہمیں گردان کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مصدر ہے تأدب، ادب سیکھنا، اس کی ہم گردان کریں گے ماضی و مضارع معروف و مجہول سے۔ تو ماضی و مضارع معروف و مجہول گردان کریں گے تو سب سے پہلے ماضی معروف کی گردان ہوگی تأدبا، تأدبا، تأدبو، تأدبت، تأدبتا، تأدبنا، تأدبتا، تأدبتما، تأدبتم،
تأدبتی تأدبتما تأدبتنا تأدبتو تأدبنا، یہ تو ماضی معروف کی ہو گئی۔ اگر ماضی مجہول کی گردان کریں گے تو یوں ہوگی تؤدبا تؤدبا تؤدبو تؤدبت تؤدبتا تؤدبنا تؤدبتا تؤدبتما تؤدبتم تؤدبتی تؤدبتما تؤدبتنا تؤدبتو تؤدبنا۔ اب اگر اس کی مضارع معروف کی گردان کریں اسی سے تأدبن سے تو ہوگی یتأدبو یتأدبانی یتأدبون تتأدبو تتأدبانی تتأدبنا تتأدبو تتأدبانی تتأدبون تتأدبو تتأدبانی تتأدبنا اتأدبو نتأدبو، کیونکہ یہ کس باب سے ہے؟ باب تفاعل سے ہے، تو یتقبلو کے وزن پر یتأدبو آئے گا۔ آگے مضارع مجہول کی اگر گردان کریں گے اسی باب تفاعل کے وزن پر جو تأدبن ہے تو ہوگی یتأدبو یتأدبانی یتأدبون تتأدبو تتأدبانی یتأدبنا تتأدبو تتأدبانی تتأدبون تتأدبین تتأدبانی تتأدبنا اتأدبو نتأدبو۔ آگے ہمارے پاس دوسرا مصدر ہے اطمئنان۔ اطمئنان سے ہمیں گردان کرنی ہے نفی تاکید بلند معروف و مجہول کی۔ تو سب سے پہلے نفی تاکید بلند معروف کی گردان کریں گے تو ہوگی لن یطمئنا لن یطمئنا لن یطمئنا لن یطمئنو لن تطمئنا لن تطمئنا لن تطمئنا لن یطمئنانی لن تطمئنا لن تطمئنا لن تطمئنو لن تطمئنی لن تطمئنا لن تطمئنانی لن اطمئنا لن نطمئنا۔ نفی تاکید بلند مجہول کی گردان ہوگی لن یطمئنا لن یطمئنا لن یطمئنو لن تطمئنا لن تطمئنا لن تطمئنانی لن تطمئنا لن تطمئنا لن تطمئنو لن تطمئنی لن تطمئنا لن تطمئنانی لن اطمئنا لن نطمئنا۔ آگے ہمارے پاس ہے استرعافن مصدر ہے جو کہ باب استفعال کے وزن پر ہے، باب استفعال سے ہے۔ اس سے گردان کرنی ہے ہمیں لام تاکید بنون ثقیلہ و خفیفہ معروف و مجہول۔ تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں گردان لام تاکید بنون ثقیلہ۔ تو لام تاکید بنون ثقیلہ کی گردان ہوگی یستر افنا یستر افانی لیستر افنا لیستر افانی لیستر افنا لتستر افنا لتستر افانی لتستر افن لتستر افنانی لتستر افنا لتستر افانی لتستر افنا لتستر افنا لتستر افانی لتستر افنانی لاستر افنا لنستر افنا۔ اگر خفیفہ کی کریں اسی سے تو خفیفہ کی گردان ہوگی لیستر افن لا یستر افن لتستر افن لتستر افن لتستر افن لاستر افن لنستر افن۔ اور اگر مجہول کی گردان کریں یعنی لام تاکید بنون ثقیلہ مجہول کی گردان کریں تو ہوگی پہلے ثقیلہ کی کرتے ہیں لیستر افنا لیستر افانی لیستر افنا لتستر افنا لتستر افانی لتستر افنا لتستر افنانی لتستر افنا لتستر افانی لتستر افنا لتستر افنا لتستر افانی لتستر افنانی لاستر افنا لنستر افنا۔ اور اگر خفیفہ کی کریں تو ہوگی لیستر افن لیستر افن لتستر افن لتستر افن لتستر افن لتستر افن لتستر افن لاستر افن لنستر افن۔ اب ہے ہمارا آخری مصدر اجتراء جو کہ باب افتعال سے ہے۔ تو اجتراء سے ہمیں گردان کرنا ہے نہیں معروف و مجہول۔ اس کا معنی آتا ہے جرأت کرنا۔ نہیں معروف کی پہلے گردان کرتے ہیں تو نہیں معروف کی اگر خالی حاضر کے صیغوں سے گردان کریں تو ہوگی لا تجتری لا تجتریآ لا تجتریؤ لا تجتریئی لا تجتریآ لا تجترینا۔ یہ تو حاضر کے صیغوں سے صرف گردان ہے۔ اگر اس میں آپ واحد غائب وغیرہ یا غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغوں کو ملائیں گے تو گردان لمبی ہوگی، تو ہوگی لا یجتری لا یجتریآ لا یجتریؤ لا تجتری لا تجتریآ لا یجترینا
لا تشتری لا تشتری لا تشتری لا تشتری لا تشتری لا تشترینا لا اجتری لا نشتری. ایسے ہی نہیں مجہول گردان کرتے ہیں تو نہیں مجہول گردان صرف حاضر کے صیغوں سے کرتے ہیں، باقی آپ اسی پر قیاس کر لیجئے گا. لا تجتری لا تجتری لا تجتری لا تجتری لا تجتری لا تجتری نا. تو ہمارا یہ سوال نمبر 3 بھی مکمل ہو گیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. آگے ہے سوال نمبر 4، تساؤل باہم سوال کرنا اور ترابل لوٹنا. مصدر سے صرف صغیر لکھیں. تو ہمیں تساؤل مصدر سے سب سے پہلے جو ہے صرف صغیر لکھنا ہے. تو تساؤل مصدر سے صرف صغیر ہوگی تساءل یتساءل تساؤلا فهو متسائل والتسؤل به يتساءل به تساؤلا فذاك متساءل به. لم يتساءل به لا يتساءل لا يتساءل به لن يتساءل به لا يتساءلن به لا يتساءلن به. الامر منه تساءل ليتساءل بك ليتساءل به والنهي عنه لا تتساءل لا يتساءل بك لا يتساءل لا يتساءل به. والظرف منه متساءل متساءلان متساءلات والآلة منه ما به التساؤل. افعل تفضيل منه اشد تساؤلا فعل التعجب منه ما اشد تساؤلا واشدد بتساؤله. یہ تو ہماری پہلی گردان ہو گئی تساؤل سے، جو کہ ہے بروزن تقابل. تساؤل بروزن تقابل. آگے ہے ترابل جو کہ ہے بروزن تفاعل، یعنی رباعی سے ہے، رباعی مزید فی سے. تو رباعی مزید فی سے ہم گردان کریں گے ترابل کی، جو ہے ترابل یترابل ترابلا فهو مترابل وترابل به يترابل به فذاك مترابل به. لم يترابل به لا يترابل به لن يترابل به لا يترابلن به لا يترابلن به. والامر منه ترابل ليترابل بك ليترابل به والنهي عنه لا تترابل لا يترابل بك لا يترابل به. والظرف منه مترابل مترابلان مترابلات والآلة منه ما به الترابل. افعل التفضيل منه اشد ترابلا وفعل التعجب منه ما اشد ترابلا واشدد بترابله. تو الحمدللہ سوال نمبر ہمارا 4 بھی مکمل ہو گیا. آگے سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل باب افتعال کے مصدر ایتمار مشورہ کرنا، جس کا معنی ہے اس سے صرف صغیر میں تخفیف کے قواعد کا اجرا کریں. تو یہاں پر ہمیں تخفیف کے قواعد کا اجرا کرنا ہے. جو تخفیف وجوبی اور تخفیف جوازی پڑھے تھے ان کا یہاں پر اجرا کرنا ہے. جہاں جہاں لاگو ہوں گے ان کو لاگو کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ماضی معروف کا صیغہ ہے ایتمارا. تو ایتمارا اصل میں تھا ایتمارا. کیا تھا؟ ایتمارا. اور جب یہ ایتمارا تھا تو آپ نے پڑھا ہے 2 حمزہ اگر جمع ہو جائیں اور ان میں سے حمزہ ساکنہ ہو دوسرا والا، اور حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر حمزہ مکسورہ آ جائے تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے. تو اس لیے یہاں پر قاعدہ نمبر 5 جو آپ نے تخفیف وجوبی کا پڑھا ہے قواعد الصرف میں، اس کے مطابق یہاں پر یا سے بدل گیا تو ای تمارا ہو گیا. یا تمیرو میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، جو کہ تخفیف جوازی کا قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ فتح کے بعد ہو تو اس کو الف سے، ضمہ کے بعد ہو تو واو سے، اور کسرہ کے بعد ہو تو یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے یا دبو سے یا دبو آپ نے وہاں پر مثال پڑھی تھی. تو حمزہ ساکنہ یہاں پر فتح کے بعد ہے تو اس کو اگر ہم چاہیں تو الف سے بدل سکتے ہیں اور یا تمیرو پڑھ سکتے ہیں. ایتمار مصدر میں بہی قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا. فہو مؤتمر یہاں پر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا جو کہ یا تمیرو میں ہوا ہے. اب میں ایسی کر کے اشارے آپ کو دیتا رہوں گا، آپ سمجھتے رہیے گا. او تو میرا یہاں پر قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا جو کہ تخفیف وجوبی کا قاعدہ ہے. صحیح ہے، یعنی امنا والا او امنا والا. ٹھیک ہے، امنا سے آمنا، او امنا سے او منا، کیونکہ 2 حمزہ جمع ہو گئے. یہ اصل میں تھا او تو میرا، 2 حمزہ جمع ہو گئے اور حمزہ ساکنہ سے پہلے حمزہ مضمومہ ہے تو دوسرے والے حمزہ کو ہم نے واو سے بدل دیا، او تو میرا ہو گیا. تو یہاں پر وہی قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا ہے. اسی طریقے آپ سمجھتے جائیے جلدی جلدی. یو تمارو یہاں پر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. ایتمارن قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا.
فضا کا مؤتمر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لم یأتمر قاعدہ نمبر مؤتمر میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لم یأتمر میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لم یؤتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لا یأتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لا یؤتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لن یأتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لن یؤتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لیأتمرن میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لیؤتمرن میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لیأتمرن میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. لیؤتمرن میں بھی قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا. آگے ہے والامر منہ ایتمر لتؤتمر لیأتمر لیؤتمر. تو ایتمر جو ہے یہاں پر قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا. لتؤتمر میں قاعدہ نمبر 2. لیأتمر میں قاعدہ نمبر 2. لیؤتمر میں بھی قاعدہ نمبر 2. والنہی عنہ لا تأتمر لا تؤتمر لا یأتمر لا یؤتمر، ان سب میں بھی قاعدہ نمبر 2. والظرف منہ مؤتمر مؤتمران مؤتمرات، ان سب میں بھی قاعدہ نمبر 2. والآلۃ منہ ما بہ الائتمار قاعدہ نمبر 5. اشد ایتمارا افعل تفضیل منہ اشد ایتمارا قاعدہ نمبر 5. وفعل تعجب منہ ما اشد ایتمارا قاعدہ نمبر 5. واشدد بایتمارہ قاعدہ نمبر 5. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے پرسنل کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.